کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یہ ایک مشہور مقولہ موجود ہے کہ آپ کسی نہ کسی کی بیعت کریں کیونکہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا چونکہ ہمارے یہاں پیری مریدی جو ہے وہ بڑی عام ہے اور بعض ایسے مقولے ہیں جن کا غلط استعمال بھی ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. نہ ہم اس بات کو بطور قرآن بیان کرتے ہیں نہ بطور حدیث بیان کرتے ہیں. اب یہ جملہ بالکل منقول ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. جیسے عوارف المعارف کے اندر یہ جملہ یوں منقول ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ من لا استاد لہو فامامہ الشیطان، کہ جس کا کوئی دینی استاد نہیں ہوتا تو اس کا امام جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے. پھر اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی طرف بھی یہ جملہ منسوب ہے. المختصر صوفیہ کی طرف یہ جملہ منقول اور یا منسوب ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. اب ہم نے صریح اللفظ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اقوال صوفیہ سے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا، لوگ اعتراض اس پر یہ کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ہم کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے تو کیا ہم شیطان کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے. نہ بیعت کرنے کو کوئی فرض یا واجب قرار دے رہا ہے. اس قول کا مطلب کیا ہے؟ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی ولی کو، کسی شیخ کو، کسی عالم ربانی کو اپنا امام نہیں بناتا. مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رشد دینے والا، ہدایت دینے والا، یعنی اس کے زیر سایہ، اس کے زیر تربیت اپنے دینی معاملات کو نہیں چلاتا تو پھر اس کا پیر شیطان ہے. پیر شیطان ہونے کا مطلب نہیں کہ شیطان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی ہے، شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے. اسے آپ بلا امتیاز یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک شاگرد کے لیے استاد ضروری ہوتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، جس طرح ایک مریض کے لیے طبیب ضروری ہوتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے مرشد یوں ضروری ہے تاکہ وہ دینی معاملات میں اس کی رہنمائی کرے، ورنہ شیطان اسے اغوا کر لے گا، شیطان اسے برباد کر دے گا اور وہ ایسی راہوں پر چلا جائے گا جس میں بربادی آئے گی. اسے آپ بلا تمثیل یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، اور صحابہ کرام اپنے دینی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے تھے. اب یہ جو بیعت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اسے متصل السلسلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی اتصال بالسلاسل کے اندر کیوں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی اصل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور وہ بیعت کس پر تھی؟ قرآن و سنت پر عمل کرنے کے اعتبار سے. اچھا، اب ہمارے ہاں اس جملے کو لے کر بعض لوگ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں، لوگوں کے کی عقیدت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کسی کے مرید بن جاؤ ورنہ تمہارا پیر شیطان بن جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بیعت کر لیتے ہیں، ارادت میں آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کی دینی تربیت کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ شیطان سے محفوظ ہو سکتے ہیں. بالفرض کوئی ایسا مسلمان ہے جو کسی کا مرید نہیں ہے، نہ قادری ہے، نہ نقشبندی ہے، نہ چشتی ہے، نہ سہروردی ہے، نہ شاذلی ہے، نہ رفاعی ہے، تو کیا آپ اس کے اوپر کوئی حکم لگائیں گے؟ کوئی حکم نہیں لگا سکتے. افراط و تفرید پایا جاتا ہے. صحیح، وہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم صحیح بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں. میں اس چیز کے خلاف ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ شرعی طور پر کوئی قرآن یا حدیث نہیں ہے، منسوب ہے اولیاء کی طرف، اور ان کی مراد بھی کیا تھی کہ لوگ اپنا تعلق علماء ربانیین کے ساتھ جوڑیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو پیری مریدی کے اندر جو شیخ ہے اس کے لیے بڑی کڑی شرائط بیان کی گئی ہیں کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے وہ صحیح العقیدہ ہو، نمبر 1، وہ فاسق مولن نہ ہو، نمبر 2، وہ متصل السلسلہ ہو، یعنی اس کا جو سلسلہ ہے، جس سلسلے میں وہ بیعت کر رہا ہے اس میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے، وہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، نمبر 3، اور نمبر 4 یہ کہ وہ عالم ہو. غیر عالم شیخ نہیں بن سکتا. ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پیری مریدی کو دکانداری بنا لیا ہے، سوری ٹو سے.
بہت سارے لوگ ہیں جو دکانداریاں کر رہے ہیں، اور ہم اس دکانداری کے اندر ہم نے یہ روش بنا لی ہے کہ جس طرح وہ بادشاہت ہوا کرتی تھی نا کہ باپ مرا ہے تو بیٹا ہی اس کا جانشین بنے گا، تو ہمارے ہاں بھی پیری مریدی میں یہ ہو گیا ہے کہ ابا کے بعد بیٹا ہی جانشین بنے گا، جس کے نتیجے میں ایسے ایسے نمونے ہم پر مسلط ہو رہے ہیں کہ اللہ کی بنا، جنہیں نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ نصوص کا پتہ، نہ ان کے اندر کسی کو گائیڈ کرنے کا طریقہ کار ہی ہے، لیکن چونکہ وہ اس لیے پیر بن رہے ہیں کہ ان کا ابا پیر تھا۔ ابا کیوں پیر تھا بھائی؟ اس لیے دادا پیر تھا۔ دادا کیوں پیر تھا جی؟ پردادا پیر تھا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو دکانداریاں بنا لی گئی ہیں اس میں خرابیاں آئی ہیں۔ جو بھی شیخ ہے، اگر کوئی پیر ہے، اس کا بیٹا نا اہل ہے، جامع الشرائط نہیں ہے، وہ پیر نہیں بن سکتا، یا جامع الشرائط ہے بھی لیکن اس سے زیادہ عالم اور اتقا فرد موجود ہے۔ مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے، وہ جامع الشرائط بھی ہے، یعنی وہ صحیح العقیدہ بھی ہے، فاسق معلن بھی نہیں ہے، وہ عالم بھی ہے، متصل السلسلہ بھی ہے، لیکن میرے بیٹے کے مقابلے میں میرا ایک مرید ہے، میرا ایک شاگرد ہے جو میرے بیٹے سے زیادہ عالم ہے یعنی علم والا ہے، اور میرے بیٹے سے زیادہ اتقا ہے یعنی تقوی والا ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ میں اپنے بیٹے کو جانشین بناؤں یا اپنے اس مرید کو جانشین بناؤں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ عالم ہے، وہ اتقا ہے۔ امامت کا زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ جو عالم ہو، اتقا ہو۔ تو ہمارے یہاں ان چیزوں کو ہم نے تماشا بنا لیا ہے، اور اصل چیز کیا ہے؟ عالم ربانی ہونا، کہ آپ ایسے پیر کو یا ایسے شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں جو آپ کی روحانی تربیت کرے۔ اب ہمارے ہاں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، غیر شرعی امور سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ کرتے کیا ہیں؟ عمومی طور پر بڑے چالاک ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جی یہ چیز درست نہیں ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ درباری مولوی پال لیں گے۔ 12 50 ہزار لاکھ لاکھ روپے پہ لوگ مل جاتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ رکھ لیں گے، وہ ان کے لیے تعویلات کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات بیان کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میرے رب کے فرمان اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ماورا کوئی نہیں ہے، وہ کوئی ہی کیوں نہ۔ حتیٰ کہ اگر کوئی وہ غیر شرعی کام کر رہا ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ بعض آستانوں پہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین غیر محرمات کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، وہ پیر نہیں ہے۔ بعض آستانوں میں یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، وہ پیر نہیں ہے۔ پیر صاحب کو کہو نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ کہتے ہیں میں مدینے جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ وہ پیر ہے جس کے بعد منگل آتا ہے، پھر منگل کے بعد بدھ آتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو کچھ خرابیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس جملے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو پیر نہیں بناتا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اصل چیز جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اور جو یہ ہمیں جملہ ملتا ہے کہ من لا استاد لہ فامامہ الشیطان، یہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے، من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، اس سے مراد صرف اتنی ہے کہ جو کسی جامع الشرائط دینی شخصیت سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑتا، تو شیطان انسان کے باطن میں، خون میں دوڑتا ہے، تو وہ شیطان جو ہے وہ اسے گمراہ کر لیتا ہے۔ صرف اتنا مطلب ہے کہ جس طرح شاگرد کے لیے استاد ضروری ہے، طبیب کے لیے، مریض کے لیے طبیب ضروری ہے، تو دینی حوالے سے بھی رہنمائی ہونی چاہیے، لیکن اس میں تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں پیر پسندی اور پیر پرستی یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو تماشا بنا لیا ہے۔ ہمارے ہاں پیری مریدی کے اندر بڑا تعصب پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کے پیر کی مخالفت کر دے تو لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، احترام مسلم کو بھی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ایسے نعرے، ایسے ایسے الفاظ ادا کریں گے جو کہ بالکل غیر مناسب ہیں، اور وہ ان کو باقاعدہ پلایا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر میرے پیر صاحب سے کوئی بندہ علمی اختلاف کر رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اور اگر کوئی میرے پیر صاحب کی مخالفت کر رہا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ مرتد ہو گیا؟ میرے پیر صاحب جو ہے وہ معاذ اللہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی مخالفت کرنا کیا کفر ہے؟ کیا تماشا لگا کے رکھا ہے ہم لوگوں نے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس قدر لیول پر ہم لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ اس کی جو مخالفت کی ہے وہ تو بالکل کافر و مرتد ہو گیا۔ ہمارا عملی رویہ یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر فساد آتا ہے اور فتنے عام ہوتے ہیں۔ تو اس روش کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ان چیزوں کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ تو میرے بھائی ون لائنر یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے اس کی تشریح صرف اتنی ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو جوڑیں، لیکن اگر بالفرض کوئی قرآن و حدیث سے ہدایت لے رہا ہے اور ظاہری طور پر وہ بیعت نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی حکم شرعی نہیں لگتا، لیکن اگر کوئی بیعت کر رہا ہے تو اس پر بھی حکم شرعی نہ لگایا جائے۔ جو لوگ پیری مریدی کو نہیں مانتے نا، تو وہ اس طرح کے جملے لا کر اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کی تعویلات کہہ لیجئے یا اس کی تشریحات اپنی من پسند نہ کیجئے۔
جب آپ کسی اللہ والے سے کسی شیخ سے جڑتے ہیں تو کیا وہ آپ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں جاہل پیروں کی بات نہیں کر رہا، جو واقعتاً جامع و شرائط پیر ہیں، ان سے اگر کوئی جڑتا ہے تو کیا وہ معاذ اللہ اپنی اس سے مفادات حاصل کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو نمازی بناتے ہیں، پرہیزگار بناتے ہیں، عبادت گزار بناتے ہیں، روزوں کے قریب لاتے ہیں، عبادات کے قریب لاتے ہیں، دین کے قریب لاتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ البتہ ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ ایسے شیخ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ضرور دیجئے، اور ضرور دیجئے جو آپ کے دل کی غلاظتوں کو دور کرے۔ شیخ کا معنی یہی ہوتا ہے، شیخ کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کرے، ٹھیک ہے؟ اپنے قریب کرنا اس کا جو ہے وہ مطمع نظر اور مقصود نظر نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطمع نظر اور مقصود نظر اللہ تبارک و تعالی کا قرب ہونا چاہیے۔ تو آپ ایسے شیخ کی خدمت میں ضرور جائیے کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب عطا کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا عطا کرے، اور متعصب نہ بنائے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ قادری نقش بندی سے نہیں ملتا، نقش بندی چشتی سے نہیں ملتا، چشتی سہر وردی سے نہیں ملتا، اور ہم چیزوں کو خراب کرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے دل کو تمام لوگوں کے لیے وسیع رکھیں۔